اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے، وہ ہے رہن رکھنے کے بارے میں، یعنی کوئی چیز گروی رکھنے کے بارے میں۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم لکھنے والا۔ مثلا قافلہ جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے آدمی ہیں، اس قافلے میں سے کسی کو دوسرے سے رقم لینے کی ضرورت پیش آ گئی اور وہاں لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو فرمایا فریحان مقبوضہ، پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، یعنی جس سے رقم لے اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دیں کہ جب میں رقم واپس کروں گا تو اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ تو جس طرح گروی رکھنا یہ سفر میں جائز ہے، اسی طرح حضر میں بھی جائز ہے، یعنی اقامت کی حالت میں بھی جائز ہے۔ سفر میں چونکہ اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے تو لکھنے والا نہیں ملتا، اس واسطے یہاں سفر کی قید لگائی ہے۔ اقامت کی حالت میں رہن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھریلو اخراجات کے سلسلے میں جو درکار تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریلو خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اکثر جو سودا سلف ہوتا تھا وہ حضرت انس لے کر آتے تھے، اور کبھی کبھی یہ ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد بھی ہو جاتی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کا ایک یہودی جس کا نام تھا ابو شحم، اس کے پاس بھیجا۔ یہ جو بڑا سخت مزاج آدمی تھا، حضرت انس نے اس کو جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سا جو بطور قرض چاہیے، 1 سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز رکھوا دو تو میں دے دیتا ہوں۔ تو خادموں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ تو ادھار دینے سے منع کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ اور تو نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ مبارک دے دی اور فرمایا کہ یہ زیرہ گروی رکھوا کر جو لے آؤ، کیونکہ مجبوری تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیرہ لے گئے اور وہ زیرہ رکھوا کر 30 سا جو اس سے لے کر آ گئے اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں واپس نہ لے سکے، کیونکہ گنجائش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرض ادا کر کے وہ زرہ واپس لی۔ مقصد یہ ہے کہ رہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ قیام کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا ہے۔ باقی جو اس آیت میں سفر کی قید ہے وہ اتفاقی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 30 سا جو اپنی تمام بیویوں میں برابر برابر تقسیم کر دی۔ اس وقت آپ کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ تول کر تقسیم کیا، تول کر اس واسطے تقسیم کیا تاکہ کسی بیوی کی حق تلفی نہ ہو۔ آج بھی اگر کسی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں تو اسے ان تمام معاملات میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سفر میں گروی رکھ سکتے ہیں اسی طرح حضر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ رہن شدہ چیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جس کے پاس رہن رکھوایا جائے، وہ جس نے رہن اپنے پاس رکھا ہے، جس نے قرض دیا ہے، وہ اس رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا مکان ہے، کسی نے مکان گروی رکھوایا ہے تو وہ اس مکان کے اندر سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی نے زمین رہن رکھی گئی ہے تو اس زمین کے اندر کاشتکاری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سواری والا جانور اگر کسی نے رہن رکھوایا ہے، گروی رکھوایا ہے، تو اس پر سواری نہیں کر سکتا۔ دودھ والا جانور اگر کسی نے گروی رکھوایا ہے تو اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مشین ہے، کسی نے مشین گروی رکھوائی ہے تو اس مشین کو اپنے کام کے لیے نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ تمہارے پاس صرف وثیقہ ہے تاکہ تمہاری رقم ضائع نہ ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر امن میں ہو بعض تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو
تو چاہے کہ ادا کرے وہ جس کو امین سمجھا گیا ہے اپنی امانت، یعنی اس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت واپس کر دے۔ جو مقروض ہے وہ امین ہے اس قرض کا جو اس نے لیا ہے، لہٰذا وہ قرض والی امانت قرض خواہ کو واپس کرے، اور جو کچھ اس نے کوئی چیز رہن رکھوائی ہے وہ اس سے واپس لے لے۔ لیکن اگر اس نے کچھ رہن نہیں رکھوایا اور دوسرے بندے نے بغیر کوئی چیز گروی رکھے قرض دے دیا ہے، وہ پھر قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقے میں 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسنہ میں 17 نیکیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ صدقے میں 10 نیکیاں اور قرض حسنہ میں 17 نیکیاں، جبکہ جو صدقہ دیا گیا ہے اس کے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، وہ تو واپس ملتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ واپس لینے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ قرض جو ہے اس کے تو واپس ملنے کی امید بھی ہوتی ہے کہ یہ قرض واپس ملے گا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرض حسنہ کی رقم پر جو ہے وہ 17 نیکیاں مل رہی ہیں اور صدقے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں؟ تو محققین فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دینے والا ہوتا ہے وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ہوگا، مجھے اس کے بدلے میں میرے سے بلائیں ٹل جائیں گی، اور جبکہ قرض حسنہ دینے والا ہے وہ دوسرے کا فائدہ ملحوظ رکھتا ہے، دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو رقم کی ضرورت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اس کو قرض حسنہ دیتا ہے، اس لیے اس کو ثواب زیادہ ہے۔ تو فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے، یعنی اس بات سے ڈرے کہ اگر امانت واپس نہ کی تو اللہ کے ہاں گرفت ہوگی۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، مگر آج کل کے زمانے میں تو سچی گواہی دینا ہی بہت زیادہ مشکل کام ہے، بلکہ مقدمے کی پیروی کرنا ہی مشکل ہے، لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، بلکہ لوگوں کے انتقال تک ہو جاتے ہیں، کیس کے فیصلے نہیں ہوتے، وکیل مر جاتے ہیں، مدعی مر جاتے ہیں، مدعا علیہ مر جاتے ہیں، فیصلہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا دور آ گیا ہے، ظلم کی حد ہو گئی ہے، اللہ کی پناہ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی معاملہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمام چیزیں جانتا ہے، اس واسطے اس کا خوف دل میں رکھو، قبر کا خوف دل میں رکھو، آخرت کا خوف دل میں رکھو، اور اپنے اعمال درست کر لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اور بات آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے مجالس سیرت النبی سلسلہ وار شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مجلس جس میں مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو، اور پھر اس کے ساتھ اس ضمن میں جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوا، تو وہ اسباق بھی اس کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ تو اس سلسلے کا ارادہ ہے میرا انشاءاللہ کہ جلد ہی مجالس سیرت النبی کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل پہ تشریف لائیں، سبسکرائب کریں، روزانہ درس قرآن بھی سماعت فرمائیں، اور روزانہ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس روزانہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ نہیں آئے، بار بار آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ روزانہ تشریف لاتے رہا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں مزید کام کرنے کا اور محنت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔